मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको तो वेलकम, और जो नए हैं जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, वो ये जान लें कि मैं मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, खुद को भी समझाता हूँ और आप सबको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में एक सहाबी, बड़े जलील कदर सहाबी, उनके इस्लाम लाने का वाक़या इतना रिक्कत अमेज़ है कि आप और मैं आँखों से आंसू लाए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतना ईमान वाला वाक़या, इतनी लाजवाल कुर्बानी वाला वाक़या, तो ये तो वही लोग थे जिन्होंने वाकई जानें पेश की, एक एक हुक्म पर मर मिटते थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम तो खोखली बातों और खोखले नारों वाले रह गए हैं। या अल्लाह हमें असल ईमान और ईमान की हलावत नसीब फरमा। बस मैं यही कहता हूँ कि जनाब कुरान पाक के तर्जमे और हदीस मुबारक घर में रखें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और फिर आगे भी इस तरह फैलाएं, ताकि हमारे अंदर असल ईमान बैठे और जनाब हमारी इस्लाह हो। इन जैसे वाक़या से बहुत ज़बरदस्त सबक मिलते हैं। आते हैं जी मकसद की तरफ। सहाबी का नाम है अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन थे? इनका जब आलम कुफ़र में थे, हालत कुफ़र में थे, तो इनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा। वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाक़या जनाब बड़ा सुनने के काबिल है। ये असल में एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े ही गरीब थे। वालिद इनका शीर खारी में छोटे होते ही फौत हो गया, और फिर माँ भी गरीब थी, तो उसने इनको, चाचा वेल सेटल्ड था, तो चचा को ये बच्चा दे दिया। अब चचा ने इनकी परवरिश की, बड़ों की तरह परवरिश की, और जनाब बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखा और बड़ा ही ख्याल रखा। जब ये बड़े हो गए, अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन इस सहाबी का नाम, तो जनाब इनको घर भी दिया, इनको घोड़े भी दिए, ऊँट भी दिए, ज़रूरत का सामान भी दिया, और जनाब सारा कुछ इनको अपने बेटे की तरह इनके हवाले किया और इनकी परवरिश की। बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। उन दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की थी, तो ये सुनते थे कि एक शख्स आया है, अच्छी बातें करता है, अल्लाह की बातें करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ जब इस तरह का सुना, तो देखे बगैर ही इनके दिल में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई। वक़्त गुज़रता गया, चचा से डरते थे, चचा के जो कि एहसानमंद थे, सब कुछ चचा ने दिया हुआ था, तो इसलिए उनको कह नहीं पाते थे, इंतज़ार में थे कि मेरा चचा भी मुसलमान हो जाए। दिल से ये मुसलमान हो चुके थे। बहरहाल वक़्त गुज़रता गया, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया, थोड़ा सा आखिरी वक्त आ गया, ज़्यादा उम्र के हो गए थोड़े से, तो इन्होंने जुर्रत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दिन चचा को कहने लगे कि चचा, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दिली तमन्ना है कि हम मुसलमान हो जाएं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, भेजे हुए रसूल हैं, तो उनका कलमा पढ़ लें ताकि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। जनाब ये कहना था, चचा आग बगोला हो गया। फिर जनाब क्या हुआ, वो फिर अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, ऐसे लोगों पर। जनाब चचा ने कहा कि अगर तू उस शख्स के पास जाएगा, उस शख्स की बात मानेगा, सुनेगा, मुसलमान यानी होगा, तो फिर जनाब तैयार हो जाओ, मैं सब कुछ तुमसे ले लूँगा। ज़रा तसव्वुर में लाएं अगर आज हमारे साथ ये कैफियत हो। तो जनाब चचा ने कहा कि मैं तुम्हारे जिस्म से एक कपड़ा भी नहीं रहने दूंगा जिस्म पर, मैं वो भी मेरा है, मैं वो भी लूँगा। जायदाद और घर बार वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं एक कपड़ा भी नहीं दूंगा।
کیا لازوال قربانی، کیا محبت کی مثال، کیا پیار اور جناب کیا جذبہ تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت تھی ان کے دلوں میں۔ تو جناب یہ صحابی عبداللہ ذوالبجادین نے ایک ایک چیز اپنے چچا کے سپرد کر دی۔ ایمن اس ظالم نے ہر چیز اتار لی، جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں رہنے دیا۔ سوچئے گا ذرا، بالکل ننگے، اسی حالت میں گھر سے نکال دیا۔ جناب یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف اور صرف محبت رسول تھی۔ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور ہمارے یہ آباء و اجداد ہیں جن کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں اور اسلام کو اپنایا، تو ہم شرماتے رہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ہماری زبان سے سچ بھی نہیں نکلتا۔ رزق حلال کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ یہ تین چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ سچ بولیے، رزق حلال کمائیے، نماز کبھی نہ چھوڑیے۔ بہرحال جی، یہ صحابی عبداللہ ذوالبجادین اس حالت میں اپنی غریب ماں کے پاس پہنچتے ہیں، ماں کے گھر پر آتے ہیں، تو ماں ان کو جب بالکل ننگا دیکھتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے، منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے یہ تیرا حال کیا ہوا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ صحابی عبداللہ ذوالبجادین ماں کو کہتے ہیں کہ یہ چچا نے میرا حال کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، میں نے مسلمان ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ جناب اسی ماں پھر بس ماں کو یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی ایک کپڑا دے دے بس۔ ماں پھر گھر سے ایک کمبل دیتی ہے، بڑی چادر دیتی ہے، اس کو عبداللہ دو حصے کر دیتے ہیں، ایک اپنے نیچے سطر پر باندھ لیتے ہیں، ایک اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے، مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، ان تو سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال محبت فرمائی، کیا کمال ان کو سٹیٹس دیا، کیا کمال ان کے ساتھ سلوک کیا۔ مجھے دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ، آج سے تیرا نام عبداللہ ہے، عبدالعزاد اس کا نام تھا، تو میرے قریب رہے گا، تو مجھ سے دور نہیں ہوگا، اسی مسجد میں میرے رہے گا، ساتھ گھر ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، اور اصحاب صفہ میں ان کو شامل کر لیا، یعنی جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں سیکھتے تھے، کہیں نہیں جانے دیا، ان کو اپنے پاس رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب یہ صحابی عبداللہ ذوالبجادین اونچا قرآن پڑھتے، قرآنی آیات پڑھتے، تو ایک دن حضرت عمر فاروق نے ان کو ڈانٹ دیا کہ عبداللہ آہستہ پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر عبداللہ کو چھوڑ دو، اس نے اسلام کی خاطر، اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، عبداللہ کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی اونچا پڑھنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سٹیٹس دیا، عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا۔ جناب غزوہ تبوک آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہی عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کیجئے گا۔ کیا بات ہے جی، آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ جاؤ، درخت سے کوئی تھوڑا سا اس کا چھلکا اتار کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھلکا لے کے آئے تو اس کے بازو پر باندھ دیا،
اور دعا کی کہ یا اللہ کفار پر اس کا خون حرام کر دینا۔ اب عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو شہادت مانگ رہا ہوں، شہادت کی دعا کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ تجھے شہادت ملے گی چاہے تجھے بخار سے ہی تو فوت ہو جائے۔ ہوا بھی پھر وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اسی سفر میں، غزوہ تبوک کے سفر میں عبداللہ کو بخار آیا تو جناب بخار کی وجہ سے عبداللہ اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ لیکن آگے سنیے گا کتنی زبردست بات اس سے اگلے مرحلے میں آ رہی ہے۔ اب جب عبداللہ فوت ہو گئے، مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ آپ دیکھیں کیسے کیسے مرتبے ملے ان لوگوں کو، ان صحابیوں کو، کیا تھے پہلے سے اور پھر اس کے بعد کیا بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا عنایتیں نوازشیں کی، ان کو کیا کیا سٹیٹس دے دیے کہ آج آپ اور میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کی اور ان کے ایمان کی، یہ قیامت تک چلنی ہے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کے رستے پر چلائے۔ جناب جب عبداللہ فوت ہوا تو ان کی قبر تیار ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، چراغ لے کے کھڑے ہیں، اب ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ تو جناب قبر کے اندر کون موجود ہے عبداللہ کو قبر میں لٹانے کے لیے؟ کیا سعادت پائی اس شخص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اندر تشریف فرما ہیں جب قبر بن گئی، اور جناب ان کا مقام دیکھیے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو پکڑ کے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر پیار سے ان کو لاد میں اتاریے، خود رسول میں خود ان کو قبر میں لٹاؤں گا اس شخص کو۔ قبر میں تشریف فرما ہے، یہ بات سنتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حسرت دیکھو ان کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں کاش یہ میں نے مقام دیکھا جب عبداللہ ذوالبجادین کا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کاش کہ میں اس وقت اس میت کی جگہ ہوتا، اس کی جگہ میں ہوتا اور مجھے یہ مقام مل رہا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف فرما ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ ذوالبجادین کو قبر میں اتارا، قبر میں لٹایا، اور پھر اس کے بعد ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات ایمان والی ہے جناب۔ مجھے دیکھتی ہیں کو سنتے کانوں، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کتنی بڑی دعا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جی اسی طرح کے مقام ملتے ہیں پھر دین کے رستے میں، صحیح معنوں پر چلنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور محبت کا ثبوت ہے ان کے حکموں پر چلنا۔ تو مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں، بہرحال جی اس قسم کی اچھی اچھی چیزیں آپ کے لیے یہ فلک ٹی وی لاتا ہے، ضرور سبسکرائب کریے گا۔ میری فیور تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں اصل میں آپ کی اپنی فیور ہے، ضرور لائک بھی کر دیجیے گا، آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھینک یو جی۔